کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، مومنین سے التماس ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، مومنین سے التماس ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کرتا ہوں قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، زندہ کے اندھیرے میں مشکل میرا جینا ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے کان میرے زخمی اور نیل تماچوں کے، ہیں کان میرے زخمی اور نیل تماچوں کے، ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے، ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے حال سکینہ ہے، دن رات میں روتی ہوں اور خاک پہ سوتی ہوں، دن رات میں روتی ہوں اور خاک پہ سوتی ہوں، آغوش ہے مادر کی نہ باپ کا سینہ ہے،
آغوش ہے مادر کی، نہ باپ کا سینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، میں رو بھی نہیں سکتی زندہ میں تجھے بابا، میں رو بھی نہیں سکتی زندہ میں تجھے بابا، پابند مجھے کرتا رونے سے کمی نہ ہے، پابند مجھے کرتا رونے سے کمی نہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، دفنا کے سکینہ کو عابد نے کہا رو کر، دفنا کے سکینہ کو عابد نے کہا رو کر، اے خاک تجھے سونپا زہرا کا نگینہ ہے، اے خاک تجھے سونپا زہرا کا نگینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، زندہ کے اندھیرے میں مشکل میرا جینا ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، صلوات بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ ڈاکٹر پروفیسر سید علی رضا حامد کاظمی صاحب کو کہ وہ ذیل ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں، زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام مقتضى التحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہے، جس میں پروردگار عالم انسانیت کو اس جانب
متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ایمان اور عقل کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، کہ بنیادی طور پہ پروردگار عالم انسان کو اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کوئی نفس بھی دنیا کے اندر بنیادی طور پر اس وقت تک ایمان حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ پروردگار عالم کا اذن یا اس کی اجازت اس کے ساتھ نہ ہو، اور اس کے ساتھ پروردگار عالم اپنے کلام کو مزید واضح کرنے کے لیے مزید پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسانوں پر بھی پروردگار عالم نے یہ حجت قرار دی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ معصومین کے فرمان کے مطابق جو عقل ہے یہ رسول باطنی ہے، یعنی کہ عقل کو معصومین نے رسول باطنی کا درجہ قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو ایمان کو حاصل کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا اذن ساتھ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو پروردگار عالم نے اس کو مشروط کیا ہے عقل کے استعمال کے ساتھ۔ تو اب ہم یہ پتہ چلتا ہے بنیادی طور پہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بنیادی طور پہ علل اور اسباب کے تحت چلتی ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، اور بنیادی طور پہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے اور ایمان کی طاقت سے نوازا ہے، لہٰذا یہ پروردگار عالم کا یہ ایک تقاضا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایمان کو حاصل کرے۔ اب جو ایمان ہے بنیادی طور پہ ایمان کو حاصل کرنے کا بھی ایک سبب ہے، اور ایمان کی ضد ہوتی ہے کفر، اور اسی طرح کفر جو انسان اختیار کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان اور کفر دونوں کے اسباب ہیں۔ اب جو ایمان ہے بنیادی طور پہ ایمان کو حاصل کرنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے ہدایت، یعنی کہ اگر انسان کے اندر ہدایت کے لیے تڑپ موجود ہے، اگر انسان کے اندر ہدایت کے لیے وہ بنیادی مادہ موجود ہے کہ جس کے تحت وہ ایمان تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کو اذن دیتا ہے کہ وہ ایمان کو حاصل کر لے، یعنی کہ اللہ کا جو اذن ہے وہ مشروط ہے انسان کی کوشش اور اجتہاد کے ساتھ، کہ اگر انسان کوشش کرے گا، ہدایت کی طرف تڑپے گا، جدوجہد کرے گا، تقاضا کرے گا، خدا اس کی طرف 2 قدم بڑھ کے آئے گا اور اس کو ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ اس کے برعکس اسی آیت کی روشنی میں جو کفر ہے وہ بھی اسی لیے کیونکہ انسان ہدایت کی طرف خود کو بنیادی طور پہ تیار نہیں کرتا۔ اگر انسان کے اندر ہدایت کی طرف تڑپ نہیں ہوگی، ہدایت کی طرف اس کی کوشش نہیں ہوگی، تو کبھی بھی خدا کی ذات اس کو ہدایت نہیں دے گی، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے دور رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ اشارے فرمائے ہیں، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ تم بنیادی طور پہ جو میری نشانیاں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، میں نے تمہیں نشانیاں دی ہیں، میری نشانیوں پہ غور و فکر کرو، یعنی کہ یہ جو غور و فکر کا جو عنصر ہے، جو غور و فکر کا جو امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو آسمانوں اور زمین کو میں نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو دن اور رات کا جو آنا جانا ہے، یہ تبدیل ہوتے ہیں، اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں فقط ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر جتنے بھی جو اسباب ہیں، جتنا بھی جو نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس رستے کو اختیار کرنا ہے، اس رستے کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو خدا کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو رہنمائی فراہم کرے گا اور اس کو ایمان کی طاقت سے مالا مال کرے گا۔ لہٰذا یہ بنیادی اصول پروردگار عالم نے قرار دیا ہے کہ عقل کا استعمال۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام
امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرتا ہوں کہ اصول کافی کے اندر یہ روایت امام علی سے منسوب ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت جب زمین پہ تشریف لے حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور بنیادی طور پہ جو 3 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس وقت خلق کی تھیں وہ تھیں عقل، دین اور حیا، وہ بھی اس وقت زمین پہ موجود تھیں۔ یہ امام کا میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، اصول کافی اس کا بنیادی اس کا ریفرنس ہے، اس کا حوالہ ہے۔ اور امام کے ایک صحابی تھے جناب اسبغ بن نباتہ، امام نے یہ جو واقعہ یہ ان کے سامنے نقل کیا، امام نے بتایا، ان کو تعلیم کیا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، تشریف لائے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم علیہ السلام، پروردگار عالم نے جو ہے یہ 3 چیزیں آپ کے لیے متعین فرمائی ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے اور 2 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں اے جبرائیل؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، وہ 3 چیزیں ایک عقل ہے، ایک حیا ہے اور ایک دین ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے دین اور حیا کو کہا کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے عقل کو منتخب کر لیا لہٰذا تم دونوں واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے جواب میں یہ 2 مخلوقات تھیں، دین اور حیا، انہوں نے جناب جبرائیل کو فرمایا کہ اے جبرائیل، ہمارے لیے پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ عقل رہے گی ہم وہاں پہ رہیں گے، یعنی کہ عقل کے ساتھ دین اور حیا جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ہر امر دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیاست ہے تو وہ دین کے ساتھ ملحق ہے، منسلک ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، یہ سب دین کے مختلف پہلو ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں دین سیکھنا ہے اور ہمیں اگر حیا اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہمیں عقل کے راستے سے داخل ہونا پڑے گا، یہ بنیادی راستہ ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرما دی ہے، خود معصومین کے بھی بے شمار اس کے اوپر ان کے فرامین ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو محبوب ترین مخلوق ہے وہ عقل ہے، اس لیے کہ عقل انسان کو حق و باطل کے بیچ میں امتیاز کا ایک سلیقہ سکھاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد، کہ جب سے بنی نوع انسان اس دنیا میں آیا اور بالخصوص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہم شریعت محمدی کے قائل ہیں، اس کے پابند ہیں، لہٰذا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا میں اسلام کو جب متعارف کروایا تو اسی ذریعے سے کروایا، اور اپنے تمام اصحاب میں انہوں نے اس چیز پر روشنی ڈالی کہ عقل کا جو استعمال ہے یہ بنیادی عنصر ہے، کہ عقل کے ذریعے آپ دین میں داخل ہوں۔ کہ خود رسول کریم کا فرمان ہے اور مولا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اول دین و معرفت ہو، کہ دین کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ دین میں معرفت کے ذریعے داخل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اور پھر رسول کریم نے فرمایا کہ اول علم و معرفت الجبار والآخر علم و تفویضۃ امر علیہ، کہ کیا مطلب کہ رسول کریم نے فرمایا کہ علم کی ابتدا بھی معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو علم کی انتہا ہے وہ اپنے امور کو پروردگار کے سپرد کرنے سے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شخص یا وہ مومن یا وہ انسان جب وہ اس درجے پہ پہنچ جائے گا، اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ
کہ وہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرے گا. وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ جب وہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرے گا تو وہ جب ہی کرے گا کہ وہ عقل میں اتنا پختہ ہو جائے گا کہ وہ جانے گا کہ میرے پاس کوئی چیز بھی میری ذاتی نہیں ہے، سب کچھ مجھے جو عطا کی ہے وہ پروردگار عالم نے عطا کی ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے. اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند مروزات اور پیش کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا بہترین خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 50 ہے. اگر آپ لوگ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس میں امام علی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسانیت کے ساتھ جتنے بھی جو مسائل انسانیت کو درپیش ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ چونکہ وہ عقل کے ذریعے حق و باطل کے بیچ میں شناخت نہیں کر سکتا، عقل کا جب استعمال نہ کیا تو حق و باطل کی تشخیص نہ ہو پائی. اور امام فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنوں کا، اسی خطبے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کے بیچ میں جو فتنوں کا آغاز ہوتا ہے اس میں وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی وہ پیروی کرتا ہے. چونکہ عقل کامل نہیں ہوتی، عقل کا استعمال نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے وہ فتنے انسان کی عقل پہ حاوی ہوتے ہیں اور انسان ان نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے جس کی بنا پر وہ کیا کرتا ہے کہ حق و باطل کے بیچ میں تشخیص نہیں کر پاتا. پھر مزید امام فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مختلف ایجادات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دین کے اندر مختلف خرافات نکالتا ہے، ایجادات نکالتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ قرآن کریم کی صریحاً مخالفت کرتا ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مل کے ایک گروہ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ گروہ بنتا ہے تو وہی خرافات اور وہی عمل جو کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہوتا ہے وہی ایک سنت بن جاتی ہے. ایسی سنت جس کی قرآن اور اللہ کا رسول صریحاً مخالفت کرتے ہیں وہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے. یہ امام کا خطبہ بھی چل رہا ہے. پھر مزید امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں تک انسان اس نہج پہ پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حق میں سے نکالتا ہے، اس کو باطل میں داخل کرتا ہے. جب ایسا کرتا ہے تو باطل اس کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ اس کو حق نظر آتی ہے، اور کچھ چیزیں حق باطل میں سے نکال کے حق میں داخل کرتا ہے تو حق اور باطل خلط ملط ہوتے ہیں، یعنی کہ مکس ہو جاتے ہیں. جب وہ مکس ہو جاتے ہیں تو تمام دین اس کی نظر میں ایک نئی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر امام آخر میں فرماتے ہیں مگر جن کے حق میں اللہ کی عنایت ہوتی ہے، جن کے حق میں خدا کی مہربانی ہوتی ہے، وہ اس کام سے بچے رہتے ہیں. یہ بالکل وہی آیت کا وہی جملہ ہے کہ بے اذن اللہ ان تؤمنوا الا بے اذن اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اور ساتھ تو یہ ایک کمبینیشن ہے. یہ عقل کا استعمال سوائے معصومین کے ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری عقل کامل ہے. ہمیں یقین خدا کی مہربانی چاہیے، ہمیں خدا کی عنایت چاہیے، لیکن چونکہ خود ائمہ معصومین نے عقل کو رسول باطنی کا درجہ دیا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے بعد یعنی اللہ کی کتاب کے بعد، اس کے بعد سیرت رسول پاک اور سیرت اہل بیت کے بعد تیسرے درجے پر ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے. لیکن ایک اور فرمان ہے امام علی علیہ السلام کا کہ امام فرماتے ہیں کہ عقل جب اللہ کی کتاب کی پیروی کرتی ہے اور اس کے رسول اور اہل بیت کی پیروی کرتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ افراط و تفریط نہیں کرتی، وہ زیادتی نہیں کرتی، نہ ہی کسی چیز میں کمی کرتی ہے. یعنی کہ عقل کامل تب ہوتی ہے کہ وہ من و ان اللہ اور رسول کے احکامات کو آگے پہنچاتی ہے. اور اس چیز کو ہم اپنے اگر معاشرے میں اگر اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اس چیز کا فقدان بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہم حتیٰ کہ قرآن کریم سے آیات کو بھی پڑھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ہم رسول کریم اور ان کی اطرت کے فرامین اور فرمودات کو بھی نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کلام میں افراط و تفرید کا مظاہرہ کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، جس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ نورانیت ہم سے نکلتی ہے اور جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ اگر ہم اس چیز پر غور و فکر کریں کہ یہ جو اللہ پاک کا کلام ہے کہ کوئی نفس بھی اللہ کی اذن کے بغیر ایمان نہیں لے کے آ سکتا، لیکن اگلی مرحلے میں پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے
کہ اس پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، کیونکہ اگر اس نے عقل کو استعمال نہ کیا وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں خباثت اور کثافت کو اس کے اوپر قرار لازمی دے دوں گا، اس پہ لازمی قرار دے دوں گا، اور جب کثافت اور خباثت کسی نفس پہ چھا جائے گی تو وہ سریعاً پروردگار عالم کی خلاف ورزی کرے گا، وہ پروردگار عالم کا نافرمان ہو جائے گا۔ اسی کے اوپر ائمہ معصومین نے شدت کے ساتھ گرفت کی، اور ائمہ معصومین اپنے اصحاب کا وقتاً فوقتاً جو ہے ائمہ معصومین ان کے عقائد، اصحاب سے عقائد کو سنا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ لوگ عقائد میں صحیح چل رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود معصوم ان کے بیچ میں موجود ہیں، لیکن امام کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہم 7ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک یہ امام کا ایک خاصہ تھا ان معصومین کا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا نفس ان پہ طاری تو نہیں ہو رہا، وہ کیسے ایمان کی دولت سے ابھی تک مالا مال ہیں یا نہیں مالا مال۔ خود امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے خروج کرتے ہیں، جب چلتے ہیں کربلا کے لیے، تو امام نے مدینہ میں اپنے اصحاب اور اپنے قریبی لوگوں کو امام نے دعوت دی کہ اے لوگوں، میں اللہ کے دین کی خاطر نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، یہ امام کا فرمان ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، میرا مقصد اور کوئی نہیں ہے اصلاح، کیونکہ امام نے دیکھا کہ ان کی نانا کی جو امت تھی وہ اس وقت انتہائی راہ راست سے ہٹ چکی تھی۔ تو امام نے جب ان کو دعوت نامہ دیا مدینہ کے لوگوں کو، تو ان لوگوں نے سر جھکا لیے لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا۔ تو امام نے ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا، امام نے فرمایا کہ ان کے شکموں میں مال حرام ہے، چونکہ ان کے شکموں میں مال حرام ہے لہٰذا یہ کبھی بھی میری بات نہیں سنیں گے، امام نے فرمایا۔ اور مال حرام کیوں آیا؟ مال حرام اسی لیے آیا کہ ان لوگوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا۔ دیگر ائمہ کا بھی ہم دیکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام خود امام نے مختلف جنگیں لڑیں، اور ان جنگوں پہ امام کے قریبی ترین لوگ، قریبی ترین اصحاب جو تھے، وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہو گئے کہ کیا ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں ساتھ دینا چاہیے، بلکہ کچھ نے تو اس طرح کیا کہ وہ مخالف لشکر یعنی کہ جو تھے امیر شام، ان کے لشکر میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عنایت سے دور ہوتا ہے، اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے خرافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس 2 جملے میں مصائب کے پڑھ کے میں آغا صاحب کو وقت دوں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم ہے۔ تو چونکہ آج جناب سیدہ فاطمہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ یہ دن منسوب ہے، 13 صفر، غالباً 13 صفر ہی ہے آج۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی لاڈلی بیٹی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ہم آج کے حالات میں ہم دیکھیں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب پچھلے 1 ماہ سے سیلاب نے پورے پاکستان میں تباہ کاریاں کر دیں، حالات خراب کر دیے، اور کئی بچوں کی وفات ہوئی اسی وجہ سے، کئی پانی میں بہہ گئے، کئی بھوک اور پیاس سے مر گئے، یہ صرف فقط 1 مہینے میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا قافلہ جب 28 رجب کو نکلتا ہے مدینہ سے، تو 28 رجب کو امام کا قافلہ مدینہ سے نکلتا ہے، اور 10 محرم تک یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ کا جو عرصہ ہے یہ بنتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس میں اہل بیت نے تکالیف برداشت نہیں کی ہوں گی، اور امام کے ساتھ ان کا خانوادہ، ان کے چھوٹے معصوم بچے، وہ اس سیلاب سے کی تکلیف سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہم تصور کر سکتے ہیں کہ امام نے اور امام کے خانوادے نے جو ہے ان کو درپیش ہوئی۔ لیکن امام نے کیا کیا کہ امام نے ہر لمحے، ہر مرحلے پہ اپنے اہل بیت کو تلقین کی، بالخصوص اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام نے فرمایا کہ اے بہن، ہر موقع پہ امام نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ تو امام نے کہا کہ یہ ہمارے لیے پروردگار کی جانب سے ایک امتحان ہے
اور اس امتحان کے نتیجے میں حق اور باطل نے آشکار ہونا ہے۔ لہٰذا اے بہن، آپ نے حوصلے کو بھی نہیں چھوڑنا اور آپ نے عقل سے بھی کام لینا ہے۔ اور عاشور کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام جب وداع کے لیے خیام کی طرف آئے اور وہاں سے امام نے اپنے تمام خانوادے سے جب وداع کیا تو امام کی جو چھوٹی بیٹی تھیں جناب سکینہ، یہ آ گئیں امام کے پاس اور امام کو جانے نہیں دیتی تھیں، روک رہی تھیں امام کو۔ تو اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اے بہن، میں اپنی اس لاڈلی بیٹی کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ اس کا ہر سفر پہ ہر موڑ پہ خیال رکھیے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو جاتی ہے عصر عاشور، شہادت کے بعد رات کا جب منظر ہے کہ جس وقت اشقیاء نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، تبرکات کو لوٹنا شروع کیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور اس وقت وہ قیامت خیز منظر میں اس وقت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر اصحاب کی ان کے جسم اطہار کربلا کی خاک پر پڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جناب زینب کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی وہ جو لاڈلی بیٹی ہے جناب سکینہ وہ ان کو مل نہیں رہی، ان کو ملتی نہیں ہے۔ تو جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو، جناب رباب کو بولا کہ سکینہ کو تلاش کرو۔ جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے آخر کار ان کو ایک ایسی جگہ سے آواز آئی رات کے وقت جناب سکینہ کی کہ تمام مستورات اس جانب گئیں، اور وہ جب اس جگہ پہنچی تو وہ کیا دیکھتی کہ وہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور جناب سکینہ امام کے لاشے پر لیٹی ہوئی ہیں، اور اپنے بابا کے گردن میں جناب سکینہ نے ہاتھ ڈالے ہیں۔ اس وقت جناب زینب نے جناب سکینہ کو کہا کہ بیٹا، ہم نے مزید سفر کرنا ہے۔ تو جناب سکینہ نے اس وقت پر درد جملہ بولا، نے کہا کہ پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے بابا کو کہ جن کے سینے پہ میں سوتی تھی ان کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں اس صحرا میں۔ وہی جناب سکینہ ہیں کہ وہ یہ تمام سفر کرتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منازل میں، اور شام میں آگے جناب سیدہ کا روایات کے مطابق ایک ایسے سنسان گھر کے اندر جناب سکینہ کو دیگر اہل بیت کے ساتھ قید کیا جاتا ہے، اور وہیں پہ جناب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آج کا دن ہے یہ جناب سیدہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا گوں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ حجت الاسلام امیس اشرف صاحب کو کہ وہ ذبِ ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں، زبان کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیے محمد اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، عزاداران امام مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد موضوع سخن فلسفہ زیارت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے عنوان سے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی آج آخری فرصت ہے، عرض کیا آپ مومنین کی خدمت میں کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور تمام معصومین نے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے متعلق حکم فرمایا ہے مومن کے لیے، مسلم کے لیے، کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کی زیارت کو ضرور جائے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا بھی ذکر کیا گیا، اور زائر کے لیے بہت بڑے مقامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ سب چیزیں رغبت کے لیے، تاکہ لوگ ضرور کربلا کی طرف جائیں، ضرور مزار امام پر جائیں، ضرور اس معرکہ عشق میں جائیں، ضرور اس معرکہ حق و باطل کے میدان میں جائیں، اور جا کر قریب سے دیکھیں کہ کس طرح عاشقان خدا نے عشق خدا میں دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اس لیے بلایا کہ جاؤ ضرور۔ چند روایتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی، چند ایک آج پیش کرتا ہوں، اگرچہ بہت ساری روایات ہیں، پوری ایک کتاب موجود ہے، آپ میں سے جو شوقین ہو پڑھنے کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کامل الزیارات کے نام سے کتاب موجود ہے، ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ قمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور بہت ہی مستند ترین کتاب ہے۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی روایتیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں، ان سب کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور مستند ترین، کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس صاحب کامل الزیارات کی یہ روایت ہے، تو علماء بغیر تحقیق کے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مستند ترین روایات کو اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں۔ اس کے اندر مفصل روایات موجود ہیں سینکڑوں کے حساب سے، جو زیارت امام حسین علیہ السلام سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور چند ایک عرض کروں گا تاکہ ہم اصلی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ اور یہ ذہن نشین رکھی کہ کبھی بھی آپ کسی موضوع کو چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں اور چند نشستوں میں مکمل طور پر اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے،
ان کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ان کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ ممبر کا بنیادی فریضہ یا صاحب ممبر کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ سامعین کی توجہ دلا سکے، اور ہدف بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی توجہ دلائی جا سکے، آپ کو متوجہ کیا جا سکے، آپ کو ذرا بیدار کیا جا سکے۔ لیکن آگے معرفت کو جو سفر ہے وہ بھی طے کرنا ہے، وہ سفر ذرا لمبا ہے، اس میں کچھ زحمتیں ہیں، اس کے لیے کوشش ہے جو ہر ایک نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، بہت ساری روایات ہیں پیغمبر اسلام سے شان حضرت سید الشہداء کے متعلق، اور اسی طرح کی یہ روایت بھی ہے، فرمایا کہ یقبر ابنی بارض یقال لہ کربلاء، فرمایا میرا بیٹا ایک ایسی سرزمین میں مدفون ہوگا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہی البقعۃ التی کانت فیہا قبۃ الاسلام التی نجا اللہ علیہا المؤمنین الذین آمنوا مع نوح فی طوفان۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہی البقعۃ، یہ کربلا وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو اسلام کا کنبہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں التی نجا اللہ علیہا المؤمنین الذین آمنوا مع نوح، جس کے اوپر اللہ نے ان مؤمنین کو نجات عطا کی جو طوفان میں حضرت نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ یہ وہ گنبد ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مؤمنین کو نجات دی جو حضرت نوح پر ایمان لے آئے اور حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرا بیٹا مدفون ہے، جہاں پر میرے بیٹے کی قبر ہوگی۔ کربلا کے متعلق عرض کیا، اور تشبیہ کس سے دی؟ سفینہ نوح کے ساتھ، اور جو مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کے متعلق فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے۔ اور اس روایت کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں کہ کربلا وہ زمین ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ادھر آ گیا، جو اس کاروان میں شامل ہو گیا، اس کو اسی طرح اللہ نجات عطا کرے گا جس طرح ان مومنین کو اللہ نے نجات عطا کیا جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ مثال کے ذریعے، تمثیلی زبان کے ذریعے تاکہ بات سمجھ جائیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے اور بڑی اہم روایت ہے، فرمایا کہ من لم یاتی قبر الحسین، کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کو نہیں جاتا، ٹالتا رہتا ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے جو جا سکتا ہے، جس کے پاس وسائل ہے، موقع ہے، لیکن نہیں جاتا، ٹالتا ہے، سستی کرتا ہے، حتیٰ یموتا، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے اور مر جائے۔ زائر امام حسین بنے بغیر موت آ جائے۔ کانا منتقص الدین و منتقص الایمان وَإِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا جو مرتے دم تک قبر حسین کی زیارت کو نہ آئے تو وہ ناقص الدین اور ناقص الایمان مرا ہے۔ اس کا دین بھی ناقص ہے اور اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے کہ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر وہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ باقی معاملات ٹھیک ہے، اعمال صحیح ہیں،
اگر وہ جنت میں داخل ہو جائے کانا دون المؤمنین فی الجنہ، تو جنت میں داخل ہو بھی جائے تو مومنین کے ہمراہ نہیں ہوگا، جنت میں مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور روایت پہ امام کل پیش کیا بہت ساری روایات کی، جس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نعمتیں ذکر کی ہے زائر کے لیے، اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امام فرماتے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس شخص کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے، جس سے خدا خیر عطا کرنے کا ارادہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ من آتا قبر الحسین، لیکن ساتھ شرط بھی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، شرطہا و شروطہا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق ذکر کیا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، کہ جو اس قلعے میں داخل ہوا، امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن ایسے ہی داخل ہوگا۔ لیکن امام نے فرمایا بشروطہا، یا ایک اور دیگر روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بشروطہا، بشرطہا و شروطہا، لیکن ہمارے قلعے میں داخل ہونے کے کچھ معیارات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے اور کچھ اصول ہیں، ایسے ہی ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر بھی جو زیارت کے متعلق ائمہ معصومین نے جو شرط لگائی ہے کیا کہ من آتا قبر الحسین عارفا بحقہ، جو امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کو آتا ہے عارفا بحقہ، حق حسین کی معرفت کے ساتھ، اس جملے کو فراموش نہیں کرنا، عارفا بحقہ، حق حسین کی معرفت کے ساتھ، کتب اللہ فی اعلی علیین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اعلی علیین میں لکھے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی طرح یہ روایت امام زین العابدین سے بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ حدیث ہے کیا کہ من، یا دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے کہ ادنا ما یصاب بہ زائر الحسین بشط الفرات، فرمائے کہ کم ترین ثواب جو فرات کے کنارے زائر امام حسین کو عطا کیا جائے گا، زائر امام حسین کے ثواب کا سب سے کم ترین درجہ، اب امام نے اعلیٰ درجہ بیان نہیں کیا، متوسط درجہ بیان نہیں کیا، فرمایا جو کم ترین درجہ ہے ثواب کا وہ ذکر کیا کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر کے ثواب کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ اذا عرفا بحقہ و حرمتہ و ولایتہ این یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر، اس ثواب کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس زیارت کے طفیل اللہ اس زائر کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا اور اگلے بھی سارے گناہ معاف فرما دے گا، یہ اس ثواب کا سب سے کم درجہ ہے۔ ہم مومنین سوچیں کہ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہوگا، جو متوسط درجہ ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ اس ثواب کا سب سے کم درجہ ہے۔ لیکن ساتھ فرماتے ہیں کہ کب اذا عرفا بحقہ و حرمتہ و ولایتہ، یہ ثواب اسے تب ملے گا، یہ مقام اسے تب ملے گا کہ جب وہ حق کے حسین کی معرفت رکھتا ہو،
حرمت حسین کی معرفت رکھتا ہو اور ولایت حسین کی معرفت رکھتا ہو. اس معرفت کے ساتھ اگر جائے, اس عرفان کے ساتھ اگر وہ کربلا جائے, تو پھر اس کے ثواب کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ جتنے پچھلے گناہ اس کے تھے وہ معاف فرما دے گا, جتنے اگلے ہوں گے وہ بھی معاف فرما دے گا. یہ اس ثواب کا سب سے کم درجہ ہے. بہت ساری اور روایات ہیں کہ جیسے میں نے کتاب کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ آپ ادھر رجوع کر سکتے, میں نے چند ایک پیش کرنا مقصود تھا. بہت زیادہ ثواب ذکر کیا, بہت زیادہ مقام ذکر کیا زائر کے لیے, لیکن عرض کیا کہ اس کے پیچھے کی حکمت ہے. اس حکمت کی وجہ سے تمام معصومین علیہ السلام نے امت کا رخ کربلا کی طرف موڑا ہے, کہ امت کا رخ کربلا کی طرف مڑے. میں نے کل عرض کیا کہ کربلا قبلہ شعور بن جائے, کربلا کو قبلہ بنا دے. ایک قبلہ عبادت ہے اور ایک قبلہ شعور ہے. انسان شعور کے بغیر, معرفت کے بغیر, عرفان کے بغیر اگر قبلہ عبادت میں چلا بھی جائے تو اس کو نہ خدا ملتا ہے اور نہ خدا کی معرفت ملتی ہے. لیکن اگر قبلہ شعور سے ہو کر جائے پھر اسے قبلہ عبادت کے اندر خدا بھی ملتا ہے, راہ خدا بھی ملتا ہے, سبیل خدا بھی ملتا ہے اور توحید بھی ملتا ہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے رخ موڑا تمام امت کا کربلا کی طرف. کربلا ایک بہت بڑا اقدام ہے دین کے قیام کے لیے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام اپنے ارادے اور اختیار سے کیا. بعض اوقات نادانی میں, خصوصاً اہل سنت کے ہاں یہ زیادہ ہے کہ ایسا تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے سید الشہداء چاہتے نہیں تھے یہ سب کچھ ہو, آپ کو گھیر کر کربلا لے کر آیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے تھے کہ کوفی ساتھ دیں گے, آپ سمجھ رہے تھے کہ امت ساتھ دیں گے, آپ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچے گا, ایسا تأثر دیا جاتا ہے. اور امام کو حالات کا اندازہ نہیں تھا اور امام یہاں تک پہنچ چکے. اور تاریخ میں جو امام کے مکالمے ہیں مدینہ میں, مکہ میں جن شخصیات کے ساتھ, انہوں نے بھی امام کو گویا یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے حالات کا, آپ کو معلوم نہیں ہے کوفی کتنے بے وفائی ہیں. اور خلیفہ دوم کے بیٹے نے امام حسین سے کہا, اے ابا عبداللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا, حکومت اس کے پاس ہے, عوام اس کے پاس ہے, اختیار اس کے پاس ہے, فوج اس کے پاس ہے, آپ کے ساتھ کون ہے, پھر آپ یہ قیام کس لیے کر رہے ہیں. ایسا تأثر دینے کی کوشش کرتے نہیں. مومنین کرام, حضرت امام حسین علیہ السلام ارادی اور اختیاری طور پر اس راستے کو چنتے ہیں اور تمام اہل مکہ کو, ان حاجیوں کو خطاب کر کے فرماتے من کانا باذلا فینا محجتہ, کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ایسا نہیں کہ امام نے سبز باغ دکھایا ہو, جو وزارتیں لینا چاہتا ہو, جو کسی عہدے تک پہنچنا چاہتا ہو, جو مال غنیمت تک پہنچنا چاہتا ہو. نہیں, جو اللہ کی راہ میں خون بہانا چاہتا ہو, جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو قربان کرنا چاہتا ہو, وہ ہمارے ساتھ آئے. ارادی, اختیاری اور شعوری اور آگاہانہ راستہ ہے کربلا کا. یہ اقدام خود امام حسین نے کیا. ائمہ معصومین نے خصوصاً کربلا کے بعد ثانی زہرا نے اس واقعے کو, اس حادثے کو صرف ایک واقعہ اور ایک حادثہ اور ایک تاریخی واقعہ نہیں بننے دیا, بلکہ جناب زینب کبریٰ نے اس واقعے کو تحریک میں بدل دیا اور ائمہ معصومین نے کربلا کو مکتب بنا دیا ہے. بعض اوقات بعض پوچھتے ہیں باقی ائمہ نے کیا کیا, امام حسین نے تو قیام کیا. باقی ائمہ نے کربلا کو مکتب بنایا ہے. کسی واقعے کو تحریک بنانا, کسی واقعے کو مکتب بنانا, یہ سب سے مشکل ترین کام ہے, مکتب بنانا. اسی لیے دیکھیں ہر معصوم اپنے پیروکاروں کو, مسلمانوں کو, مومنین کو حکم دے رہے کہ کربلا ضرور جاؤ, رخ اپنا کربلا کی طرف کرو, ظاہر حسین زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بنو. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کربلا کو مکتب بنایا ہے, ایک تحریک بنایا ہے.
ایک نہضت بنایا ہے جناب ثانی زہرا نے، چونکہ بعد از کربلا بنو امیہ اس حکومتی مشینری کی بھرپور کوشش یہی رہی کہ کسی طریقے سے یہ واقعہ محو ہو جائے، مٹ جائے، لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر 9000 خطیب مقرر کیے، 9000، 4000 لکھاری جن کا کام لکھنا ہے، کالم نویس، رائٹر، لکھنے والے 4000، خطاب کرنے والے فصیح و بلیغ 9000۔ اب آپ سوچیں کسی فکر کو اگر 9000 خطیب مل جائے پائے کے، 4000 لکھاری مل جائے، کیا حالت ہوگی؟ ابھی آپ دیکھیں گے جو گمراہ پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں ممبر سے، کہ چند ایک ہوتے ہیں گنے چنے، لیکن کتنی گمراہی پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ 9000 ہو جائیں، 4000 لکھاری ہو جائیں، پھر اندازہ کریں کہ قوم کی کیا صورتحال بنے گی، ماحول کا کیا بنے گا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے مقرر کیے، حکومت کی طرف سے ان کے لیے وظیفے جاری کیے جن کا کام کربلا کو معاف کرنا، اگر معاف نہیں کر سکتے جیسا کہ نہیں کر سکے، کربلا کا روح بدلنا اور روح اس کے اندر سے نکال دینا رہے۔ اگر مٹتا نہیں ہے یہ واقعہ جو کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو پھر بے شک رہے، لیکن اس کے اندر وہ روح باقی نہ رہے، وہ روح حسینی نہ رہے، وہ روح زینبی نہ رہے، صرف ایک واقعہ اور ایک حادثے کے طور پر رہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس کو صرف ایک واقعہ اور ایک حادثے کی حد تک نہیں رکھا۔ بعض اوقات یہ تاثر دیتے ہیں یہ بھی کہ یہ ایک اتفاقی اور ایک حادثہ تھا، بس ہو گیا، بہت برا ہوا، اچھا نہیں ہوا، بڑا ظلم ہوا، جنہوں نے کیا غلط کیا، جن کے ساتھ ہوا بہت زیادتی ہوئی، بس ایک واقعہ تھا اور ایک حادثہ تھا، ہو گیا۔ یہی چاہتے تھے کہ یہ اسی حد تک ہو، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے، ثانی زہرا نے اس واقعے کو، اس حادثے کو تحریک میں بدل دیا، نہضت میں بدل دیا، اور ائمہ معصومین نے کربلا کو پورا مکتب بنا دیا ہے، ایک پوری آئیڈیالوجی بنا دی ہے، ایک پورا نظریہ بنا دیا ہے۔ اور یہ جو ہر معصوم فرمانے کی کربلا جاؤ، ضرور جاؤ، کیوں؟ تاکہ جا کر قریب سے حسین ابن علی کے اس مارکے کو دیکھو جو مارکہ حسین نے خلق کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ یزیدیت کو نابود کرے اور اللہ کے نظام کو قائم کرے۔ حج، اب حج ایک نمونہ ہے اسلامی، حکم ہے جو صاحب استطاعت ہے ان پر حج واجب ہے، ہر طرح کی استطاعت، صرف پیسے کی نہیں، بدنی استطاعت بھی ہو۔ اس دفعہ ایک حاجی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور حکم بھی ہے کہ جب بھی کوئی حج کو سے واپس آئے جتنا جلدی ہو سکے اس سے ملاقات کرو۔ جس طرح کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی کہ امام معصوم کا فرمان ہے کہ جب زائر عارفاً بحق ہی کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرتا ہے اور جب وہ وہاں سے لوٹنے لگتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے، اور سن کہ اللہ نے تجھے بالکل پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اب تو ایک نئی زندگی شروع کر، بالکل نئے مولود کی طرح ہے تو۔ اسی طرح حاجی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ حق کے ساتھ حج کرے تو پھر وہ بالکل ایک نومولود بچے کی طرح پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اس کا۔ اس لیے حکم ہے کہ جب حاجی واپس آئے حج سے تو جتنا جلدی ہو سکے کوئی گناہ کرنے سے پہلے اس سے ملاقات کرو۔ ایک اسی طرح زیارت کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں حج تو ہے ہی جوان کے لیے، یا اکثر ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، کہ حج ہے ہی جوان کے لیے، اور حقیقت صحیح سمجھا، کیونکہ حج کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو حج 3 شخصیات کے عمل کا نام ہے۔ 3 شخصیات ایسی گزری کہ جنہوں نے کچھ اعمال عشق خدا کی بنیاد پر انجام دیے،
خدا کے ہاں وہ اعمال اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ نے ان 3 کے اس عمل کو تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ جو کچھ کرتے ہیں، آپ سعی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، یہ سارے اعمال ہیں ان 3 شخصیات کے. کیوں بلایا اللہ نے؟ انسان کو بلایا، سب سے پہلے لباس اتروایا، ایک لباس پہنایا، طواف کروایا، سعی کروایا، وقوف کروایا، کنکریاں چنتا ہے، شیطان کو مارتا ہے، قربانی کرتا ہے. یہ سارے اعمال کیوں ہیں؟ کہ ان 3 شخصیات نے جو کچھ کیا ان کے نقش قدم پر آپ کو چلانا ہے، تاکہ آپ کے اندر وہی روح پیدا ہو جو روح ان کے اندر موجود تھی. یہاں پر آ کر اپنا قومی لباس، علاقائی ذہنیت اتارو، کیونکہ تمہیں یہاں پر ابراہیمی بنانے کے لیے بلایا ہے کہ نقش قدم ابراہیم پر چلو تاکہ تمہارے اندر روح ابراہیمی پیدا ہو. اور جب کسی قوم کے اندر روح ابراہیمی پیدا ہو جائے اور جب وہ پلٹ کر اپنے خطے میں آتا ہے تو اسی طرح بدقدوں کو ویران کرتا ہے جس طرح ابراہیم نے ویران کیا تھا. اسی طرح اپنے زمانے کے نمرود کے مقابلے میں قیام کرتا ہے کہ جس طرح ابراہیم نے قیام کیا. اسی طرح اللہ کی خاطر عشق، اسی طرح اللہ کی خاطر آتش نمرود میں کودتا ہے جس طرح ابراہیم کودا ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی عزیز ترین چیز حضرت اسماعیل کو قربان کیا ہے. یہ تمام یہ اعمال سارے اس لیے تاکہ اس مسلمان کے اندر روح ابراہیمی پیدا ہو، نقش قدم ابراہیم پر چل کر روح ابراہیمی اس کے اندر پیدا ہو. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اب ہر طرف صنم کدا ہے، بت خانے ہیں، غیر اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے نظام سے ہٹایا جا رہا ہے. یہاں پر ایک ابراہیم چاہیے جو ان بت قدوں کو ویران کرے، نقش قدم ابراہیم پر چلانے کے لیے، روح ابراہیمی پیدا کرنے کے لیے. لیکن اگر اسی حج سے روح ابراہیمی نکال لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جائیں گے حاجی، چکر کاٹ کے آئیں گے نصیب کے، اور کچھ اسی طرح کے اعمال انجام دیں گے روح کے بغیر، اور بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی انقلاب کے واپس جس طرح گیا تھا اسی طرح لوٹ کر آیا ہے. امام معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کریں. امام نے فرمایا میری دعا یہ ہے کہ تو جس طرح جا رہا ہے بس اس طرح واپس لوٹ کر نہ آئی. جیسی تیری حالت ہے، جیسی تیری شخصیت ہے، جیسی تیری ذہنیت ہے، جس طرح تو جا رہا ہے ایسے لوٹ کر واپس نہ آئے. تو وہ بن کر آئے جس کے لیے اللہ نے تجھے حج پر بلایا ہے، حج پر. لیکن جب حاجی روح ابراہیمی کو، سیرت ابراہیمی کو، سنت ابراہیمی کو، اسوہ ابراہیمی کو بیچ میں نکال کے صرف جا کے گھوم پھر کے آتا ہے تو اسے کعبہ میں اور مکہ و مدینہ میں سوائے در و دیوار، عمارتیں اور عالی شان ہوٹلز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت اس کو بھی شعر میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ بیزار ہوں میں ان مرمر کے سلوں سے. کعبہ میں آج مومن جاتا ہے، کعبہ ایک علامتی مقام ہے پتھروں کا بنا ہوا، ایک علامتی مقام دراصل توحید کی طرف متوجہ کرانے کے لیے ایک مرکز بنایا خدا کی طرف سے، توحید کی طرف توجہ دلانے کے لیے، خدا یکتا کی طرف توجہ دلانے کے لیے. لیکن اب یہ روح ابراہیمی کے بغیر، اس معرفت کے بغیر جب جاتا ہے تو کیا دیکھ کے آئے گا؟ وہ جائے گا ٹائلیں دیکھ کر آئے گا، بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر آئے گا، وہاں لگے بڑے بڑے فانوس دیکھ کر آئے گا. ابھی تو بڑے بڑے اور دیگر سہولیات ہیں، انہیں کو دیکھ کر اب جب واپس آپ پوچھو بھائی حاجی صاحب کیا دیکھا، اب وہ ذکر بھی کرتا ہے جی بڑی ترقی ہو گئی، اب ٹائلیں ایسی لگ گئی ہیں، دیواریں ایسی بنا دیے، ایئر کنڈیشن ایسے بنا دیے، کولر ایسے رکھ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس میں ابراہیم کی سیرت کہاں ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بیزار ہوں
میں ان مرمر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. وہ حرم کہ جس کو ابراہیم نے تیار کیا، جس کو ابراہیم نے بنایا، نقش قدم ابراہیم پر چلانے کے لیے ایک ٹریننگ گاہ ہے حج. اس لیے اللہ نے سخت ترین زمین کو چنا. وہ میں نے حاجی صاحب کو کہا آپ نے بالکل صحیح تشخیص دیا ہے. اگرچہ آج تو بہت زیادہ سہولیات ہیں نا وہاں پر، کتنے ایسے ہیں اگر پیسے ہیں تو پورا حج جو ہے وہ ایئر کنڈیشن میں جا کے کر سکتا ہے، اے سی میں حج کر کے آ سکتا ہے. جیسے یہ جو عرب کے شہزادے ہیں یہ گاڑی میں بیٹھ کے سارا حج کر لیتے ہیں بڑے وی آئی پی طریقے سے. مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک ٹریننگ گاہ ہے کہ جس میں استطاعت ہے وہ آئے، آ کر اس وادی عشق میں آئے. 3 اللہ کے عاشق تھے، ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ. ان تینوں نے اللہ کی راہ میں جو جو کیا ہے آ کر اس مشق کی سرمشق کرو، اس نقش قدم پر چلو تاکہ تمہارے اندر وہ روح ابراہیمی پیدا ہو. اس لیے میں نے عرض کیا نا اگر آپ حج کے اعمال کو دیکھیں تو وہی کچھ ہے جو ان 3 شخصیات نے کیا وہاں پر، اور وہی کچھ کروایا جاتا ہے وہاں پر حاجی سے تاکہ وہ روح پیدا ہو. لیکن اگر نہ ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی ہے، آپ کا فرمان نورانی ہے کہ آخری زمانے میری امت کی 3 طبقات حج پر جائیں گے. وہ جو حقیقی حج پر جائیں گے وہ بھی ہے، لیکن ان کے علاوہ 3 طبقات ہیں. غریب جائیں گے حج پر تاکہ حاجی کہلوائیں. حاجی صاحب ہے نا، کتنے ایسے شوقین ہیں ہمیں حاجی صاحب کہا جائے، غصے ہوتے ہیں اگر نام لے کہ حاجی کیوں نہیں کہا. حاجی کہلوانے کے لیے حج پہ گئے. غریب جو میرے امت کا متوسط طبقہ ہے یہ حج پر جائیں گے تجارت کے لیے. بہت بڑی منڈی ہے آج حج، بہت بڑی مارکیٹ ہے آج حج، بہت بڑی مارکیٹ ہے. کتنے ایسے جن کے لیے حج ایک کمائی کا ذریعہ ہے، وہ دیکھتے ہی کعبہ کی طرف کمائی کی نگاہ سے. اور عمراء، میری امت کے عمراء، امیر لوگ یہ حج پر جائیں گے انٹرٹینڈ ہونے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے. آئے روز دیکھیں یہ بڑے بڑے شخصیات بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے، ادھر بھی گئے ادھر بھی، چلو ذرا کعبہ بھی گھوم آتے، مکہ و مدینہ بھی جا کے آتے ہیں، کبھی عمرہ کے نام پہ کبھی حج کے نام پہ. اگر روح ابراہیمی نہ ہو تو یہ عادت ہو. کتنے ملین حاجی ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. اس سیمنٹ کے کنکریٹ کے بنے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، لیکن حاضر شیطان، زندہ شیطان، زندہ دشمن خدا کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتے. قریب میں اسرائیل بھی ہے، قریب میں مظلوم فلسطین بھی ہے، نہ مظلومین کی حمایت میں کوئی جملہ نکلتا ہے، نہ ظالمین کی مذمت میں کوئی جملہ نکلتا ہے. اس حج سے چائنا کو البتہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے حضرت امام خمینی فرماتے تھے کہ عالم اسلام اگر صرف ایک حج حج ابراہیمی کر لے، عالم اسلام کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. اسی کا نمونہ ہے کربلا، زیارت امام حسین. اتنی تاکید کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ. کیوں جائیں؟ کس لیے جائیں؟ جاؤ تاکہ قریب سے نقش قدم وارث ابراہیم کو دیکھو، قریب سے جا کر حسین ابن علی کے نقش قدم کو دیکھو، قریب سے جا کر حسین کے قیام کو دیکھو، قریب سے جا کر حسین کی قربانی کو دیکھو، قریب سے جا کر حسین کی شجاعت کو دیکھو، قریب سے جا کر حسین کی ایثار و فداکاری کو دیکھو، قریب سے جا کر حسینیت کو دیکھو اور نقش قدم حسین کو اپنے لیے سرمشق بناؤ. اس سرمشق کی اتنی مشق کرو کہ تمہارے اندر پھر روح حسین پیدا ہو جائے، تمہارے اندر روح حسینیت پیدا ہو جائے. جب انسان کے اندر روح حسینیت پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آقا و مولا کی طرح اس کے زبان پر ایک ہی شعار ہوتا ہے، کیا؟ ہائی ہاتھ من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے. پھر وہ کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا، کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا وہ، چونکہ اس نے اپنا رہبر امام پیشوا
حسین کو بنا لیا راہ حسین پر. پھر وہ اپنے مولا و آقا کی طرح اپنے زمانے کے یزید کے تعاقب میں نکلتا ہے, اپنے زمانے کے یزید کو رسوا کرتا ہے, اپنے زمانے کی یزیدیت کو نابود کرتا ہے اور اللہ کے لیے قیام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کربلا سے ہو کر آیا ہے, وادی عشق سے ہو کر آیا ہے, اس روح کو پیدا کرنے کے لیے بلایا ہے. تاکید کیے جاؤ ضرور اس جذبے کے ساتھ, اس شعور کے ساتھ, اس روح کے ساتھ جب کربلا سے آؤ گے, اب اس کے بعد جب تم حج پر جاؤ گے تو تمہیں کعبہ میں توحید بھی ملے گا, اللہ کی معرفت بھی ملے گی اور خدا کی بندگی بھی ملے گی. اس لیے بلائے ایک مرتبہ ضرور جاؤ. مکتب بنایا مومنین کرام, کربلا کو مکتب, کربلا کو صرف ایک واقعہ, ایک حادثہ رہنے نہیں دیا. مکتب, دین اسلام ایک مکتبی دین ہے, ایک آئیڈیالوجیکل دین ہے, ایک نظریاتی دین ہے. چند احکامات اور چند رسومات کا نام دین نہیں ہے, ایک مکتب ہے پورا. خصوصاً تشیع عنوان اسلام ہے, شیعہ فرقے کا نام نہیں ہے, شیعہ اسلام کے علمدار کا نام ہے. یہ تو ہم نے فرقہ بنا دیا, عنوان ہے اسلام کا. مکتب دین کی صورت مکتبی ہے, آئیڈیالوجیکل ہے. کربلا کو اہل بیت علیہ السلام نے مکتب بنایا ہے. اب میں مکتب کی مختصر وضاحت کروں گا, وقت بھی کم ہے. امت کا رخ کربلا کی طرف موڑا تاکہ امت اپنا مکتب, نظریہ, آئیڈیالوجی کربلا کو بنا دے. اور جب کوئی قوم, ملت کربلا کو اپنے لیے صرف ایک واقعہ نہیں, صرف ایک حادثہ نہیں, صرف حاجاتوں کی برآوری کا ایک مقام نہیں, بلکہ کربلا کو جب وہ نظریہ بنا لے, آئیڈیالوجی بنا لے, مکتب بنا لے, تو پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے جو امام حسین نے کیا ہے. پھر وہ اسی علم کو اٹھاتا ہے جو امام حسین نے اٹھایا ہے. پھر وہ وہی شعار لگاتا ہے جو امام حسین نے لگایا ہے. پھر وہی وہ اقدام کرتا ہے جو امام حسین نے کیا ہے. پھر جو امام حسین نے کیا ہے, مکتب بنایا. مکتب کسے کہتے ہیں؟ نظریہ, یہ لفظ سنا ہوگا, لیکن اردو میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے, اور فارسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مکتب, نظریہ, اس کے متبادل کے طور پر اردو میں, انگلش میں آئیڈیالوجی کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. مکتب سادہ سا ترین, نہیں تو اس کی علمی تعریف بھی ہے, گہری بھی ہے, لیکن مقصود آپ تک بات پہنچانا ہے, اس لیے میں سادہ مطلب ذکر کرتا ہوں. مکتب کہتے ہیں ایک ایسے نظریے کو کہ جس کے اندر ہدف زندگی مشخص ہو, مقصد حیات مشخص ہو. انسان تو کیوں خلق ہوا ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا ہوا ہے, کیوں آیا ہے, اس ہدف تک, اس مقصد حیات تک پہنچنے کا راستہ بھی مشخص ہو. یہ نہیں کہ مقصد بتا دیا, پتہ نہیں کہ راستہ کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. یہ مکتب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اس وقت دین کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ دین ایک ہے اور راستے جدا جدا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے شہید حسینی کی شہادت پر جو تعزیت نامہ ملت پاکستان کے لیے تحریر کیا, اس میں یہ جملہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نے, مدارس نے, مبلغین نے, اہل منبر و محراب اور اہل مدرسہ نے قوم کو یہ حقیقت بتا دی ہوتی کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے. توجہ کی اس جملے پر, کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے. اگر یہ بتایا ہوتا تو یہ شہید آج زندہ ہوتے. امام حسین نے قیام کیا, یہ بھی ٹھیک. جنہوں نے نہیں کیا مکہ مدینہ میں بیٹھے, وہ بھی ٹھیک. یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح بھی آیا جا سکتا ہے, اس طرح بھی آیا نہیں. دین صراط مستقیم کا نام ہے, سیدھا راستہ معین. رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو لیا, زمین پر بیٹھے, آپ نے زمین پر ریت پر ایک سیدھی سی خط کھینچی. توجہ رکھنا اس حدیث پر, سیدھی سی ایک خط کھینچی درمیان میں, اسی کے متوازی اوپر بھی ایک خط کھینچا آپ نے, اور اسی کے نیچے بھی ایک سیدھی سی
خط کینچی دونوں متوازی، 3 خط ہو گئے، 3 لائن ہو گئے، درمیان میں ایک لائن، اوپر نیچے ایک لائن، زمین پر ریت پر، اور فرمایا سنو یہ جو درمیان کا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے اور یہی میرا راستہ ہے، اور میرے راستے کے اوپر نیچے بھی راستے ہیں جو دکھنے میں میرے راستے کی طرح ہے، لیکن سنو یہ میرا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دین کا ایک ہی راستہ ہے، 2 راستے 3 راستے 4 راستے دین کے اندر موجود نہیں ہے، تضادات نہیں ہے دین کے اندر، ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کہ مکتب اسے کہتے ہیں جس میں ہدف مشخص ہو، سرگردان ہو ملت، کیوں پیدا ہوئے، کیوں آئے ہو، پتہ ہی نہیں مشخص، اے انسان کیوں خلق ہوئے، تو یہ دین بتاتا ہے، یہ مکتب بتاتا ہے، اس ہدف تک جانے کا راستہ ایک مشخص معین موجود، اجتماعی راستہ بھی انفرادی راستہ بھی مشخص ہے، اس راہ میں موجود خطرات کی نشاندہی، جس کو ہم اگر اصطلاح میں عرض کریں تو دشمن شناسی، پہچان کہ یہ جو راستہ ہے اس میں یہ خطرات ہیں، ان خطرات سے کیسے بچنا ہے اور ان خطرات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہو، توجہ رکھنا۔ پھر اس راہ پر چلانے کے لیے رہبر اور رہنما بھی مشخص ہو، کہ اب جب تو نے یہ سفر کرنا ہے جس پر خطرات بھی ہے، جس سفر کو طے کر کے تو نے ایک اعلیٰ منزل اور مقصد تک بھی پہنچنا ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے تجھے ایک رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ مکتبی دین اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے رہبر اور رہنما بھی مشخص کرے کہ کس کا دامن تھام کے تو نے اس صراط مستقیم کو طے کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب کسی نظریے کے اندر ہو اسے کہتے ہیں مکتب، اسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ کربلا کو اہل بیت نے، ائمہ معصومین نے مکتب بنایا، یعنی بتایا کہ کربلا نے بتا دیا کہ انسان تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس مقصد تک جانے کے لیے راستہ کون سا ہونا چاہیے، اس راستے میں موجود خطرات کے مقابلے میں تجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے کس راہبر اور رہنما کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ یہ سب کربلا میں موجود ہے، مکتب بنایا۔ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ مکتبی شکل میں نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل صورت میں نہیں ہے۔ آج ہر کسی نے دین کے کونے کو پکڑا ہے، کسی نے رسموں کو پکڑ لیا، کسی نے اخلاق کو پکڑ لیا، کسی نے فقہ کو پکڑ لیا، کسی نے کیا پکڑ لیا، کسی نے کیا پکڑ لیا۔ اب جب بکھرا ہوا دین، جیسے یہ مکان آپ دیکھیں، اب یہ ترتیب کے ساتھ تعمیر ہے، یہ مسجد مقدس، تو اس کی خوبصورت شکل ہے، لیکن اگر یہ بکھرا ہو، اینٹیں کہیں پڑی ہو، سیمنٹ کہاں، ریت کہیں پر، سریا کہیں پر، دروازے کہیں پر، اب ہر کسی نے اینٹوں کو پکڑا ہے، کوئی ریت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، کوئی سریا کے ڈھیر پر، کوئی سیمنٹ کے ڈھیر پر، بتائیں یہ گرمی سردی اور باقی چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آج دین کی یہی شکل ہے، کوئی اخلاقیات کو پکڑ کے سمجھتا کہ سارا دین یہی ہے، کوئی رسومات کو پکڑ کے سمجھتا ہے سارا دین یہی ہے، کوئی عبادات کو پکڑ کے سمجھتا ہے سارا دین یہی ہے۔ دین کے ان ارکانوں کے اندر ربط اور وہ رابطہ موجود نہیں ہے جو موجود ہونا چاہیے، اور مکتبی دین اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اور ان کے اندر مناسب روابط موجود ہو، رابطہ موجود ہو۔ کربلا کو مکتب بنایا ہے مومنین کرام، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسے مکتب، اس لیے رخ کیا سب کا کہ جاؤ ضرور کربلا کی طرف ضرور جاؤ، تاکہ اس مکتب کی پہچان حاصل کر سکو، تاکہ اس مکتب کی معرفت حاصل ہو، عارفاً بحق ہی، حق حسین کی معرفت کے ساتھ، ورنہ جاؤ گے تو ظاہر کو کیا نظر آئے گا۔ ابھی تو ماشاءاللہ وہاں کے جو مومنین ہیں مقامی، اللہ نے ان کو توفیق دی، بہت خدمت کرتے ہیں زائرین کی، پاؤں دباتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہر طرح کے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، آرام کا انتظام کرتے ہیں۔ خدا ان سب کو اجر عظیم عطا کرے، اور یقیناً ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ لیکن مومن جا کر انہی چیزوں میں کھو آتا ہے۔ آپ زیارت سے واپس آئے ہو، ذرا بتاؤ کیا دیکھا؟ وہ ساری گنا، یہ کھایا، یہ پیا، یہ ملا، یہ دیا۔
کربلا اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ یہ انہی چیزوں میں غرق ہو کر آؤ، کہ آپ جائے کھانے پینوں میں غرق ہو کر آئے، تتر بھی کھایا، بٹیر بھی کھایا۔ سردیوں میں جب 40 کے دن تھے چند سال پہلے، ایک مومن بڑی خوشی سے کہنے لگے مجھے اس دفعہ 40 پر بہت خوشی ہوئی۔ کیا ہوا بھائی، ایسا کیا ہوا اس دفعہ؟ کہا اس دفعہ ایک موقف کے اندر پکوڑوں کا بھی انتظام تھا، سردی کا موسم تھا تو پکوڑوں کا بھی کربلا پکوڑے کھانے کے لیے تو نہیں بلائے تھے، یا بھی اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کو فالودہ اگر وہاں پہ ملے تو اس لیے تو کربلا نہیں بلایا۔ اب وہ جو خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے، وہ تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے نہیں بلایا۔ آپ کو بلایا ہے مکتب حسین کے اندر، مارکہ حق و باطل کے اندر، وادی عشق کے اندر، وادی قربانی کے اندر، وادی اثار و فداکاری کے اندر، کہ آؤ قریب سے دیکھو اور آ کر اپنی روح کو قبر حسین سے متمسک کرو تاکہ تمہارے اندر روح حسینی پیدا ہو۔ ایک ہے لفظ زیارت، ایک ہے زائر، ایک ہے مزار اور ایک ہے مزور۔ زائر زیارت کرنے والے کو کہتے ہیں، زیارت اس عمل کو کہتے ہیں، مزار اس مقام کو کہتے ہیں، اور جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں مزور۔ یہ زائر گیا ہے زیارت کے لیے مزور کی خدمت میں، یعنی ایک پیروکار، ایک امتی اٹھ کر امام کی بارگاہ میں، اپنے رہبر اور پیشوا کی بارگاہ میں گیا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ جب بھی کوئی پیروکار، جب بھی کوئی امتی اٹھ کر اپنے امام کے پاس جائے، اپنے رہبر اور رہنما کے پاس جائے تو کیوں جاتا ہے؟ دو کاموں کے لیے۔ ایک، اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے، توجہ ہے، صلوات پڑھیے محمد۔ ایک جاتا ہے اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے، اپنے امام کی، رہبر اور رہنما کی بارگاہ میں جا میں اپنی کارکردگی۔ دوسرا، رہنمائی لینے کے لیے۔ اب یہ زائر اٹھا ہے، مزار امام پر گیا، مزور کی خدمت میں گیا اور جا کر کارکردگی پیش کرتا ہے۔ مولا آپ کا نام لیوا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کا عزادار ہوں، آپ کے غم میں روتا ہوں، آپ کی عزاداری برپا کرتا ہوں۔ مولا جس راہ میں، جس مقصد کے لیے، جس قیام کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا، مولا اس راہ میں نے کیا کیا؟ یہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے آپ۔ یہ کارکردگی پیش کرنی ہوتی ہے۔ حسین پوچھتے ہیں کہ جس راہ کے لیے میں نے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، سب کچھ لٹایا، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان، اور یہ راستہ ایسا نہیں کہ میرے بعد بند ہو گیا ہو، بلکہ آخری وقت جب سب شہید ہوئے، حسین ابن علی آخری لحظات میں فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو مدد کرے، کون ہے جو اس سلسلے کو آگے بڑھائے، کون ہے؟ تو یہ کارکردگی پیش کرنے جاتا ہے زائر۔ اگر کارکردگی نہیں ہے تو قبر حسین پر آئے ہو، توبہ کے دروازے کے پاس آئے ہو، شفاعت کے دروازے پر آئے ہو، وہاں پر گڑ گڑاؤ، وہاں پر رو، گریہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، زندگی غفلت میں گزار دی۔ میں نے عرض کیا نا، اسی لیے بلایا کہ جاؤ، جا کے دیکھو قریب سے، تاکہ احساس ہو کہ میں ذمہ داری اپنی ادا کر رہا ہوں یا نہیں، تاکہ معلوم ہو کہ جس امام نے اتنا کچھ کیا، میں نے کیا کیا اس راہ کے لیے۔ میں تو پیروکار ہوں اس امام کا، میں تو شیعہ ہوں اس امام کا، میں نے کیا کیا؟ جا کے وہاں گریہ کرو، معافی مانگو، آہ ورزی کرو، بکا کرو۔ حسین کریم امام ہے، بخش دے گا۔ حر جب آیا، نظریں جھکا کے، سر جھکا کے، کون تھا حر کہ جس نے پہلا راستہ روکا تھا حسین ابن علی کا؟
لگام کو تھاما امام کے گھوڑے کے. لیکن جب وہی حر آتا ہے نگاہیں جھکا کے، سر جھکا کے، کہ آیا اس گناہ گار کو معافی مل سکتی ہے، اس خطا کار کی بخشش ہو سکتی ہے، تو اس کریم کربلا نے کیا فرمایا، اے حر کیوں نہیں ہو سکتی. کس طرح سینے سے لگایا حر کو، اور کس طرح حر نے پہلا نام اپنا لکھوایا شہداء کے اندر. انسان جائے گڑ گڑائے، مولا غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، توجہ نہیں تھی، روزمرگی میں غرق تھا. اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، خدا کو تیرا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے. پھر دوسرا کام رہنمائی، کہ مولا آپ کی خدمت میں آیا ہوں، رہبر اور امام کی خدمت میں آیا ہوں، اب یہاں سے میں نے رہنمائی لے کر جانا ہے کہ مولا اب زندگی کس راہ میں گزاروں، اب زندگی کس طرح گزاروں، اب زندگی کہاں گزاروں. تو حسین ابن علی وہاں پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک عزادار کیسی زندگی گزارے، ایک امام کا پیروکار کس طرح زندگی گزارے، اور ایک امام کا پیروکار کس راہ میں زندگی گزارے. اس روح کے ساتھ اب سوچے کروڑوں لوگ امام کے قبر مبارک کی زیارت کو آتے ہیں اس عہد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، جب اپنے اپنے وطن لوٹیں گے تو وہ جو فرمان ہے کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، تو آئے یہ فرمان پھر سچ ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشورا ہو جائے گی. پھر یزیدیت نابود ہو جائے گی، پھر حسینیت کا بول بالا ہوگا، پھر امت کا رخ امامت کی طرف ہوگا. کربلا، سارا کا سارا کربلا امت کا رخ امامت کی طرف موڑنے کے لیے تھا. یہ تین بنیادی ترین اصطلاحات تشیع کے اندر، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. غدیر، عاشورا اور ظہور. غدیر، عاشورا اور ظہور. غدیر کہتے ہیں اعلان ولایت کو، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، عاشورا اقدام ولایت کا نام ہے، اور ظہور غلبہ ولایت کا نام ہے. غدیر میں اعلان ولایت ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ اے لوگو بعد از رسول اللہ نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ نظام بنائے اور فرمائے اس کے سائے میں زندگی گزارنا. جب تک اس امامت کے سائے اور نظام کو نہیں چھوڑو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن جس دن اللہ کے اس سائے کو، اس نظام کو چھوڑ دیا، تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اعلان ہوا، امت نے چھوڑا، پھر اللہ کے اس نظام کو چھوڑا، اللہ کے اس نظام کو پش دکھایا، اپنے تئیں نظام بنایا. سب سے پہلے امامت سے نکل کر رسول اللہ امام بھی تھے. توجہ رکھنا، رسول اللہ امام بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. نبی کہتے ہیں اس ہستی کو جو اللہ سے ہدایت کو دریافت کرتا ہے، لیتا ہے. ہر کوئی اللہ سے وحی نہیں لے سکتا. رسول کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو اس دریافت شدہ ہدایت کی تبلیغ کرتا ہے، رسالت پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسول اس دریافت شدہ وحی کو پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا. اور امام اور امامت وہ عہدہ کہ جس کے ذریعے اس وحی کو جو دریافت کیا ہے، اس وحی کو کہ جس کی تبلیغ ہوئی ہے، اسے اب نافذ بھی کرنا ہے. امام وہ ہستی ہے کہ جو اس ہدایت کو، اس وحی کو نافذ بھی کرتا ہے. کیونکہ اگر دین آ جائے، وحی آئے، ہدایت آئے، منشور آئے، آئین آئے، اگر وہ نافذ نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے. نہیں ہے نا کام کا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں آئین ہے 73 کا آئین. اگر یہ آئین جو بنا یہ نافذ نہ ہو کسی کام کا ہے نہیں. یہ جمہوری جو پارٹیاں یہ شعار یہ بھی دیتے ہیں نا کہ ہمارا بنیادی ترین فریضہ آئین کا تحفظ ہے، ہم آئین پر شب خون نہیں مارنے دیں گے، ہم آئین کی معطلی نہیں ہونے دیں گے، ہم آئین کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک آئین نافذ نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے. دین اسلام بھی دستور حیات ہے.
منشور زندگی ہے، آئین زندگی ہے. یہ آئین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، یہ آئین صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا. امام ہے رسول، یعنی اللہ کے رسول نے، اس ہستی نے دین کو نافذ بھی کیا. آپ کی ذات مبارکہ پر نبوت کا بھی خاتمہ، آپ خاتم الانبیاء ہے. آپ کی ذات پر رسالت کا بھی خاتمہ، ختم الرسول ہے آپ. لیکن آپ کی ذات پر امامت کا خاتمہ نہیں. یہ سلسلہ آگے چلا، یہ امامت منتقل ہوئی. مولا امیر المومنین پہلے امام بنے. امت کو حکم ہوا کہ اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے اس امام کو نہ چھوڑنا، امامت کو نہ چھوڑنا، چونکہ اسی کے ذریعے تمہارا دین قائم ہوگا. اگر امامت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دین کتابوں میں رہے گا، تقریروں میں رہے گا، مسجد کی چار دیواری میں رہے گا، مدرسوں میں رہے گا، لائبریریوں میں رہے گا، لیکن دین کبھی معاشرے میں نافذ نہیں ہوگا. اگر امامت نہ ہو تو کیا فائدہ اس دین کا؟ دین مدرسوں کے لیے تو نہیں آیا، مسجد کی صرف چار دیواری کے لیے نہیں آیا، دین صرف تقریر کے لیے نہیں آیا، دین صرف کتابوں کے لیے نہیں آیا. دین انسان کی زندگی کو حیات طیبہ بنانے کے لیے آیا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کی زندگی کے ہر شعبے پر حکومت، حاکمیت، احاطہ دین کا ہو، اور یہ کام امامت کے ذریعے ہوگا. اس لیے اللہ نے اتنی سخت تاکید کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا اس پیغام کو امامت کے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ ہوا تو ایسا ہے جیسے دین کا کوئی کام ہی نہیں. دین پھر کتابوں میں، دین تقریروں میں، دین چند چار دیواری میں، بحث و مباحثے میں. دین اس لیے نہیں آیا، دین انسان کی زندگی کے لیے آیا ہے، اور یہ امامت کے ذریعے ہوگا. اس لیے ایک اور روایت جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج، اور 5ویں چیز ولایہ. اور پھر معصوم کا فرمان ہے کہ لا نودیا بشیء کما نودیا بالولایہ، کسی چیز کی طرف اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی تاکید ولایت کے لیے کی گئی، کیونکہ باقی تمام چیزیں تبھی قائم ہوگی جب ولایت ہوگا. چھوڑا امت نے، اللہ کے اس نظام کو چھوڑا، امامت کو چھوڑ کر خلافت کا دامن تھام لیا. امامت کہتے ہیں اللہ کے اس نظام کو کہ جس میں قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. خلافت کہتے ہیں اس نظام کو کہ جس میں قانون اللہ کا ہے لیکن حاکم لوگوں کا بنایا ہوا، لوگ جسے چاہے حاکم بنا لے لیکن قانون اللہ کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر امت خلافت سے بھی نکل گئی، ملوکیت میں جا کے پڑی، اور پھر ملوکیت سے نکل کر آج امت جمہوریت میں زندگی گزار رہی ہے. جمہوریت، قانون بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا. امامت اللہ کا نظام کہ جس میں قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. امت نے اسے چھوڑا، اس کا دامن ترک کیا. پھر اس کے بعد امت کی تنزلی شروع ہوئی. اتنا دور ہوئے امت امامت سے کہ سید الشہداء کو امت کا رخ دوبارہ امامت کی طرف موڑنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑی. یہ سب اقدام امامت کے لیے. کہ لوگوں کہاں جا رہے؟ این تذہبون، کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ اللہ نے تمہیں کس سائے میں چھوڑا؟ تم نے امامت کو فراموش کر دیا، اللہ کے نظام کو فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے دین معطل رہا، جس کی وجہ سے دین پائمال رہا، جس کی وجہ سے دین کبھی نافذ نہ ہو سکا. ہر امام نے امامت کی طرف دعوت دی، اور کربلا اقدام امامت کا نام ہے کہ امامت کے لیے اقدام کرو. کربلا بلایا، آؤ ضرور آؤ، تاکہ امامت کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو، تاکہ درد امامت تمہارے اندر پیدا ہو، تاکہ یہ احساس اندر پیدا ہو کہ میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن سایہ امامت کے بغیر. یہ سب سے بڑا درد ہے ایک حقیقی دیندار اور ایک حقیقی عزادار کے لیے کہ میں امامت کے سائے کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں. اتنا بڑا درد ہے. اس لیے کربلا اقدام امامت، امام زمانہ کا ظہور، غلبہ امامت.
کہ پوری دنیا پر امامت کی حکومت قائم ہو، نظام امامت قائم ہو، اللہ کا نظام قائم ہو. اس لیے بلایا مومنین کرام. وقت تمام ہو چکا، اس لیے کربلا بلایا ہے. فکر امامت زندہ ہو لوگوں کے اندر، راہ امامت کو سمجھے. ابھی ہم دور ہیں، ابھی ہم امامت کے نام پر صرف محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے، صرف محبت. ابھی ہم امامت و ولایت کی راہ میں نہیں آئے. اہل بیت کی حاکمیت کی طرف، اہل بیت کے نظام کی طرف آنا ابھی باقی ہے، ابھی اس طرف رجحان ہی نہیں ہوا. کربلا اسی لیے بلایا تاکہ اس نظام اور اس حاکمیت کی طرف امت کی توجہ ہو، اس کے اس بارے میں سوچے. چونکہ ایک امام معصوم، ایک حسین زمن 1200 سال سے اسی انتظار میں ہے، اسی انتظار میں کہ وہ کاروان کب بنے گا، وہ امامت کے پیروکار کب پیدا ہوں گے جو امامت کے لیے زمینیں کو ہموار کرے، جو امامت کے لیے قدم اٹھائے. اس لیے مومنین کرام کربلا میں بلایا. امت نے فراموش کیا، اتنا فراموش کیا کہ آج خود امامت کے پیروکار بھی روح امامت، نظام امامت سے دور. امام حسین کو یہ اقدام کرنا پڑا، یہ عظیم قربانی دینی پڑی کہ شاید جاگ جائیں. عزادارو، جب کوئی قوم سو جائے، کوئی فرد سو جائے، اسے پانی کے چھڑکوں سے جگایا جاتا ہے، اور جب کوئی قوم سو جائے، بے حس ہو جائے، تو اسے پانی کے نہیں بلکہ خون کے چھڑکوں سے جگانا پڑتا ہے. امام حسین اس لیے کربلا کے اندر سارے کنبے کو لے کر آئے، چونکہ غفلت بہت دور تک پہنچ چکی تھی، اور غفلت بہت زیادہ ہو چکی تھی. اب سارے کنبے کو لے کر آئے تاکہ یہ غفلت دور ہو اور امت کا رخ امامت کی طرف ہو. بنیادی ترین سبق ان مجالس کا امامت ہے مومنین کرام. امامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے انسان. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. امام کی معرفت کے بغیر، امامت کے بغیر مرے تو جہالت کی موت مرے ہو. کربلا اقدام امامت ہے. سید الشہداء اس کے لیے سب کچھ دے کر آتے ہیں، اس لیے بلایا. اربعین حسینی پر ایک شعار دیا جاتا ہے، بہت خوبصورت شعار ہے کہ ہم سب کو حب حسین نے جمع کیا ہے. بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن ایک سٹیپ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ جب یہ نعرہ ہر ایک کی زبان پر ہو کہ ہم سب کو فکر حسین اور مکتب حسین نے جمع کیا ہے. فکر حسین امامت سے اتنا دور ہوئے. امامت کی پہلی شہیدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. کربلا کا اس لیے آغاز کربلا سے نہیں بلکہ مدینہ سے ہوا ہے. امت اتنی دور ہو چکی تھی کہ جب سید الشہداء مدینہ سے نکل رہے تھے تو جناب ام سلمہ نے فرمایا، ام المؤمنین نے، کہ بیٹا اگر جانا ہی ہے تو ان بچوں اور عورتوں کو لے کر نہ جائیں. حضرت سید الشہداء کیا فرماتے ہیں، یا اماں، اے اماں جان، اللہ کا دین بچتا نہیں ہے جب تک یہ عورتیں اور بچے اللہ کی راہ میں اسیر نہ ہو جائے. جب تک یہ اسیر نہیں ہوں گی غفلت دور نہیں ہوگا. عزادارو، کربلا غفلتوں کو دور کرنا، کربلا امامت کو مہجوریت سے نکالنا، کربلا اپنا رخ امامت کی طرف موڑنا. وہ امام جو وطر الموتور تن و تنہا ہے، وہ امام جو مہجور ہے. سارے کنبے کو لے کر آئے، بچوں کو لے کر آئے، بیٹیوں کو لے کر آئے. اور آج 13 صفر بعض روایتوں کے مطابق یتیمہ حسین جناب سکینہ بنت الحسین کے روز شہادت. کیسی بیٹی امام کی، دل کا چین. عزادارو، سید الشہداء خیموں میں وداع کرنے کے بعد جب اپنے راہوار کی طرف آئے، گھوڑے کی طرف آئے،
سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگایا مقتل کی طرف، لیکن امام کا گھوڑا حرکت نہیں کرتا، گردن جھکا کے بار بار اپنے ٹانگوں کی طرف اشارے کر رہا ہے آنکھوں سے۔ امام نے کہا اے میرے گھوڑے، اے میرے راہبار، بس ایک دفعہ مجھے مقتل پہنچا دو، مجھے معلوم ہے کہ تو خستہ ہے، تو بھی پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، میں تیری پشت پر لاشیں رکھ کے لاتا ہوں، تو بھی زخمی ہے، بس آخری مرتبہ حسین کو ایک دفعہ مقتل پہنچا دو، پھر تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن گھوڑا حرکت نہیں کرتا، بار بار گردن جھکا کے ٹانگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سید الشہداء نے اپنے راہوار کی نگاہوں کا جب تعقب کیا اور جب نیچے کی طرف آپ دیکھتے ہیں گھوڑے کے ٹانگوں کی طرف، ایک قیامت کا منظر ہے، وہ منظر ایسا تھا کہ اب امام حسین کے لیے زین پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اور کیا منظر ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہے، گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹی ہے، فریاد کرتی کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل لے کر نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بھائی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چاچا عباس گئے واپس نہیں آیا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یتیم نہ کرنا، اگر تو نے لے کے ہی جانا ہے میرے بابا کو، میرا بابا تشنا ہے، پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، ہو سکے پہلے میرے بابا کو نہر فرات پر لے کے جانا، میرے بابا کو پانی پلانا، اے میرے بابا کے گھوڑے جب میرا بابا زین سے زمین پر آئے تو کسی نرم جگہ پہ اتارنا، میرا بابا زخموں سے چور ہے۔ امام سے بیٹھا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے، بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا میری بیٹی اگر اسی طرح روتی رہی تیرے بابا سے مقتل جایا نہ جائے گا، ابھی بڑے منازل آنے ہیں رونے کے، ابھی بڑے منازل۔ اپنی بہن جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا اور فرمایا میری بہنا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، جب سونے کا وقت آئے اپنے سینے پہ سلا دینا، شاید باپ کا سینہ سمجھ کے سو جائے، اس کے بعد بڑے امام مقتل کی طرح بڑھے۔ امام نے محسوس کیا کہ بہن پیچھے چلتی آ رہی ہے، سعدی زہرا نے ایک مرتبہ پکارا یا ابن زہرا، محلن محلہ یا ابن زہرا، اے فاطمہ کے بیٹے جاتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ اس حسین صورت کی زیارت کرتی رہوں۔ وہ وقت بھی آ گیا، سید الشہداء جب زخموں سے چور ہے، آپ نے اپنے بازو گھوڑے کے گردن پہ ڈال دیا۔ اب راہوار نے محسوس کیا کہ میرا سوار اب زین پہ نہیں رہ سکتا، آزادار ہو۔ یقیناً اس کے کانوں میں بی بی سکینہ کی وہی صدا تھی کہ میرے بابا کو جب اتارنا کسی نرم جگہ پہ اتار، اپنی آگے کی ٹانگیں آگے کی جانب اور پچھلی ٹانگیں پچھلے کی جانب پھیل کے پیٹ زمین سے لگا دیا، ہزاروں پیٹ زمین سے لگا کے بڑے آرام کے ساتھ سید الشہداء کو اتارا۔ اور ہزاروں ہر طرف سے تیروں کی بارش ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ وار کر رہا ہے۔ عزاداروں میرے ساتھ ملعون کہتا ہے خبردار اس گھوڑے پر کوئی تیر نہ چلائے، کیونکہ یہ وہ گھوڑا ہے جس پر رسول خدا سوار ہو۔ اے بے حیا مسلمانوں، رسول اللہ کے سواری پر تیر چلانا گوارا نہیں، ارے جو دوش رسول اللہ میں سوار ہوتا ہے اس پر تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش۔ گھوڑے نے چکر کاٹنا شروع کیا سید الشہداء کے ارد گرد تاکہ کوئی تیر سید الشہداء کو نہ لگے۔ اور پھر جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اب اس گھوڑے نے اپنا ماتھا سید الشہداء کے خون سے رنگین کیا، زین ڈلی ہوئی خیموں کی طرف دوڑ کر آیا،
हिनहिनाना शुरू कर दिया। बीबियों ने समझा कि शायद सैयद शुहदा आ गए हैं। अज़ादारों, सबसे पहले यतीमा हुसैन बाहर निकली कि मेरे बाबा आ गए हैं। अज़ादारों, जब देखा ज़ीन डली हुई, जुलजना के माथे से खून है, अपना हाथ घोड़े की गर्दन पे डाल के कहा, या जवादुल अमीर, मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता, मेरे बाबा को प्यासा शहीद किया या 2 घूंट पानी का? मेरा बाबा प्यासा शहीद या 2 घूंट पानी पिलाया? अदरुकुम रब्बुकुम। हानिफ इब्न मुस्लिम ने यह रिवायत की कि जब खैमों को आग लगी, मैंने एक बच्ची को देखा कि जिसके दामन में आग लगी है और मक्तल में दौड़ रही है, बाबा बाबा की सदा। मुझे रहम आया, मैंने चाहा करीब जाकर इस बच्ची के दामन से आग बुझा दूं। अज़ादारों, कहता है जो ही मैं करीब गया, बच्ची तो दोनों नन्हे हाथ जोड़कर कहा, शेख मुझे माफ करना, मैं लुट चुकी हूँ, चादरें लुट गई है, देखो मैं तमाचे खा चुकी हूँ, अपने जख्मी कान दिखाए, देखो बालियां छिन चुकी है। अज़ादारों, जुल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। सबसे सख्त मरहला शाम का दरबार। बस आखिरी 2 जुमला दर्ज कर दूं। सैयद साजिदीन से पूछा, मौला बताएं सबसे सख्त मरहला क्या था? क्या रो के फरमाते हैं, अशाम अशाम। शाम में ऐसा क्या हुआ? बस एक मंजर बयान करता हूँ। अज़ादारों, यजीद ने दरबार सजाया हुआ है, खुद भी मस्त है, और जो आए हैं उनके हाथों में भी जाम थमाया हुआ है। अब दरबार तैयार करने के बाद ये मलऊन कहता है कार्रवाई शुरू करें। कहता है अब इन असीरों को अंदर लाया जाए। असीरों को कैसे अंदर लाया जाता है कि सबको एक ही रस्सी से बांधा गया है। उन असीरों को जब अंदर लाया जाता है अज़ादारों, अब दरबार की कार्रवाई शुरू होती है। अब दरबार की कार्रवाई शुरू होती है। शुरू यहाँ से होती है कि वो मलऊन कहता है यजीद कि मैंने सुना था हुसैन की एक बहन ज़ैनब थी, आया करबला में मारी गई या असीर होकर आई है? सैयद साजिदीन ने फरमाया था ना कि अशाम अशाम। क्यों फरमाया था अज़ादारों? और जब उस मलऊन को बताया नहीं, मारी नहीं गई, असीर होकर आई है। और जब वो मलऊन पूछता है कहाँ है, फिर मुझे जरा दिखाओ कौन है हुसैन की बहन। और जब किसी मलऊन ने हाथ के इशारे से कहा, वो खुले बालों वाली उस बुढ़िया के शाने पे माथा टेकी, वही हुसैन की बहन ज़ैनब है। अज़ादारों, जब यजीद मस्त की निगाह उस मलऊन की निगाह की बेटी की तरफ, हुसैन की बहन की तरफ उठी, सैयद साजिदीन का जिगर मारा मारा हो गया। जब उन दरबारियों की निगाह उठी, और फिर कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है कि दरबार में एक तश्त लाया जाता है। उस तश्त पर एक सुर्ख रुमाल मौजूद है। जो ही वो तश्त दरबार में लाया जाता है, सैयद साजिदीन ने हरकत करना शुरू कर दी, क्योंकि एक छोटी बच्ची है जो बड़ों के टांगों से मुंह निकाल के उस तश्त की तरफ देख रही है। और सैयद साजिदीन की कोशिश है कि बच्ची की निगाह तश्त पर ना पड़ जाए। और अज़ादारों, इतने में उस तश्त से रुमाल का हटना था। वो सरे नाज़रीन यतीमा हुसैन ने दोनों हाथ फैला के बाबा अजरुकुम। जुल्म खत्म नहीं हुआ अज़ादारों। वो मलऊन एक छड़ी लेता है, खजरान की छड़ी, कभी सैयद शुहदा के मुबारक जुल्फों पे फेरता है, कभी जख्मी महासिन पे मारता है, और कभी कटे लबों पे मारता है, कभी टूटे हुए दंदान मुबारक पर मारता है। इतने में सैयद साजिदीन तड़प के कहते हैं, मलऊन तुझे मालूम नहीं उस जगह की गुस्ताखी कर रहा है जो बोसा गाए नबी है, जो बोसा गाए। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लब। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा
والسر المستودع فيها یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں سے خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہمارے مرحومین کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو بھی مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ان کے دلوں میں شرعی حاجات، ان حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو راہ امامت، راہ ولایت کو سمجھنے اور اس پاکیزہ راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مومنین کے دلوں میں شرعی حاجات ہے، بہت ساروں نے التماس سے دعا کا کہا۔ پروردگارہ بحق شہدائے کربلا ان تمام کے حاجات کو پورا فرما۔ آپ اپنے مرحومین کے نام، شہدائے اسلام کے نام، بانیان مجالس کے مرحومین کے نام سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، احشرنا مع المتقین والابرار۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، عزاداران امام مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے، بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔